اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل اہل سنت والجماعت کے علماء کرام پر سوالات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ایام فاطمہ میں ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کیوں سوالات کر رہا ہوں، اس کی علت، اس کی تعلیل میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتا دی تھی، اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا اہل سنت سے کہ وہ کوشش کریں علماء سے جوابات لے کر ہمیں پہنچائیں ہم تک، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اہل سنت میں بھی کچھ علماء ہیں۔ ویسے تو دیکھنے کے تو بہت سارے ہیں، ان کے کام بھی نظر آتے ہیں، مگر جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ خوب، تو آج جس چیز کے متعلق سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اہل سنت کے علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پہ کیا دلیل ہے کہ وہ بعد از رسول خدا خلیفہ بنے، تو کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہمارے شیعوں کا موقف یہ ہے کہ مولا علیہ السلام بلا فاصل خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آخر میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم وہ اللہ کے اور رسول خدا کے حقیقی جانشین ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اور ہمارے علماء نے اور ہمارے فقہ نے، ہمارے طلاب نے، ہمارے محدثین نے اور ہمارے مناظرین نے باقاعدہ کئی مرتبہ ثابت بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ ثابت کرتے رہیں گے قرآن و حدیث سے، اور ہم بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ بعد سوالات ہم پھر سلسلہ جاری کریں گے کہ جو بھائیوں کے اعتراضات ہوتے ہیں ہم پھر وہ جواب دینے کی انشاءاللہ مکمل تیاری کے ساتھ جواب دیں گے۔ تو آج ہمارا جو سوال وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے متعلق آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، تو جواب یہی دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت تھی وہ سب اصحاب کو اس پر اجماع تھا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جیسا کہ تاریخ طبری میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ سیاستہ میں بھی ہے، اور تاریخ خلفاء ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی نہیں کی، فقط مولا اسلام نے نہیں، باقی بنو ہاشم نے بھی نہیں کی۔ اور تاریخ طبری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ دیکھیں تاریخ طبری، اب میں آپ کو سکرین پہ دکھلا رہا ہوں کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، 6 ماہ کے بعد بیعت کی۔ تو ہمارا تو یہ ایک شیعہ علماء سب کا اور شیعہ محدثین سب کا یہ باقاعدہ نظریہ ہے اور محکم نظریہ ہے کہ معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، معصوم کسی غیر معصوم کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتا، اور معصوم کسی غیر معصوم کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا تو باقاعدہ قرآن اور حدیث سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو دوبارہ بیان کریں گے اپنے موقع پہ۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کی سب کتب میں یہ چیز موجود ہے کہ جب علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو پھر یہ کون سا اجماع ہے؟ مجھے اس اجماع پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ وہ کون سا اجماع ہے جو بغیر علی ابن ابی طالب ہو گیا، اور جو بنو ہاشم کے بھی بغیر ہو گیا، تو وہ کیسا اجماع ہے؟ جبکہ آپ کا موقف ہے کہ سارے اصحاب اکٹھے تھے اور سب نے باقاعدہ بیعت کی۔ اجماع کا تو مطلب یہی ہے کہ سارے اکٹھے تھے، اگر سارے تھے تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ پھر خود ہی تو لکھتے ہیں کہ وہ بنو ہاشم اور حضرت علی علیہ السلام جو تھے
وہ حضرت ابوبکر کی بیعت انہوں نے نہیں کی. اور ہماری کسی کتاب میں جو روایات ملتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کی مولا اسلام نے بیعت کی، تو وہاں وہ لفظ موجود ہے کہ انہوں نے مجبوراً ہو کر بیعت کی، انہوں نے سختی سے بیعت لی. اور آپ کی کتب میں بھی یہ باقاعدہ موجود ہے کہ جب مولا اسلام پر بہت زیادہ یعنی سختی کی گئی، بھائی ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکیاں دی گئی، تو مولا اسلام کے ہاتھ کو زبردستی پکڑ کر ابوبکر کے ہاتھ پر رکھا گیا. تو آپ کی کتب میں موجود ہے کہ اس وقت مولا اسلام نے مٹھی کو بند کر لیا، مٹھی بھی نہیں کھولی. دوسرا، یہ تو ایک عقلی تقاضا ہے اور باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہے تقیہ کہ یہ زبردستی والی تو کوئی بیعت یا کوئی عبادت بھی یا کوئی کام بھی زبردستی سے کسی سے کرایا جائے تو وہ حقیقی کام نہیں ہوتا. مثلا مجھے کوئی آ کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہے کہ تم کہو کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، تو حکم یہی ہے کہ اگر زندگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مار دے گا، تو پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے کہہ دو، زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ سارا کام تو دل سے ہوتے ہیں اگر دل سے کیا جائے تو، کیونکہ دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو نیت بھی جب دل میں یہی ہے کہ یار اس سے بچنا ہے، فقط جہل کا منہ بند کرنا ہے اور حقیقت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، تو اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایک عقلی اور تقیہ ویسے قرآن سے بھی ثابت ہے. خوب، تو ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ اجماع والی تو بہت بڑا جھوٹ ہے. اس سے تو آپ یہ دلیل نہ دیا کریں، کیونکہ اس دلیل پہ اب بچوں کو بھی پتہ چل گیا، ہنسی آتی ہے، تو یہ دلیل نہ دیا کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھائی ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے حضرت ابوبکر کی خلافت پہ؟ کوئی قرآن کی نص ہے آپ کے پاس؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد حضرت ابوبکر تمہارے خلیفہ ہوں گے اور تم اس کی بیعت کرنا؟ تو یہ ایک ہمارا سوال ہے. تیسرا ہمارا سوال وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا مثلا اگر آپ کہیں کہ رسول خدا نے اپنا خلیفہ منتخب کسی کو بھی نہیں کیا، جبکہ ہماری کتب میں تو یہ موجود ہے اور آپ کی کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے. یہ تواتر سے روایات وارد ہوئی ہیں اور مولا اسلام کی خلافت بلا فاصل پہ بالکل موجود ہیں، آیات بھی ہیں اور اس کے علاوہ حدیث بھی موجود ہے. تو اگر آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے میں مانتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کہ رسول خدا کسی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے اور نہ ہی رسول خدا کا یہ اختیار ہے کہ خلیفہ اپنا بنائے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ جب رسول کو اختیار نہیں ہے اپنا خلیفہ بنانا تو حضرت ابوبکر کو کیسے اختیار ہو گیا؟ انہوں نے پھر حضرت عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول کو اختیار نہیں ہے، جب افضل کو اختیار نہیں ہے، تو مفضول کو کیسے اختیار ہوا؟ اگر مفضول کے پاس اختیار ہے تو اس پر کیا نص ہے وہ ہمیں پیش کی جائے. تو میں اپنے مومنین بھائیوں سے گزارش کروں گا ہمارے سوالات یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور جو بھی ناسبی جو بھی دشمن اہل بیت آپ کے سامنے چون چران بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو جواب دیں، ہمارے سوالات اس سے کریں اور اس کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.